السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں آپ کا استقبال ہے۔ ایک معلم کی سنائی ہوئی داستان ہے کہ وہ ایک مدرسے میں ملازمت کر رہے تھے۔ صبح تقریباً 2 گھنٹے ہی ان کی ڈیوٹی ہوا کرتی تھی۔ اس طرح حسب معمول ایک روز کلاس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بچے تلاوت قرآن کر رہے تھے۔ اسی وقت اخبار بیچنے والے کی سائیکل کی بیل سنائی پڑتی ہے۔ مدرسے کے قریب والی مسجد کے امام کا اخبار آیا ہوا تھا۔ وہ معلم اخبار والے سے اخبار لے کر کلاس میں بیٹھ گئے اور اخبارات پر سرسری نظر ڈالنے لگے کہ اسی دوران کسی کے آنے کی آہٹ سنائی دی۔ یہ جاننے کے لیے کہ کون ہے، انہوں نے کلاس سے باہر نکل کر دیکھا۔ وہ کوئی شخص اور نہیں بلکہ مولوی صاحب کے والد صاحب ہی تھے۔ وہ بھی ایک عالم دین تھے۔ کسی ضرورت کے تحت ملاقات کے لیے آئے ہوئے تھے، لیکن ان کے تیور و تاثرات چہرے سے صاف جھلک رہے تھے کہ وہ غصے میں ہیں۔ آہستہ سے انہوں نے اپنے صاحبزادے سے یوں کہا، بچوں کو حلال کھلائیں۔ والد صاحب نے جو بات کہی اس کا مطلب مولوی صاحب بخوبی سمجھ چکے تھے۔ اپنے فریضے کی انجام دہی کے بجائے دوسرے کام میں پڑنے یا کسی اور جگہ اپنا دھیان لگائے رکھنے کی وجہ سے ایسی ناراضگی جتائی تھی۔ بچے تلاوت قرآن کر رہے ہوں تو ان کی تلاوت کو سننے، غلطیوں کو سدھارنے اور ان کی تربیت کرنے کے لیے تمہیں یہاں مامور کیا گیا ہے۔ اسی کے لیے تمہیں یہاں تنخواہ مل رہی ہے۔ اپنی ڈیوٹی کرنے کے بجائے دوسرے مشغلوں میں پڑے رہو گے اور اخبارات پڑھتے رہو گے تو کمایا ہوا مال حرام بن جائے گا۔ لہٰذا حرام مال بچوں کو کھلانے کا ماحول نہ بناؤ۔ والد صاحب نے اپنے صاحبزادے کو ایسی نصیحت کی۔ پیارے دوستو، اگرچہ لوگ اس کو بڑا معمولی سمجھتے ہیں، لیکن اسلام تجارتی یعنی کاروباری اصول و آداب کو بڑی اہمیت سے دیکھتا ہے۔ اپنے مالک کا کاروبار مخلصانہ طور سے انجام دینے کے بجائے اس میں خود کا بزنس کرنا، اپنی ڈیوٹی کرنے کے بجائے دوسرے کام میں پڑنا، سونپی ہوئی ذمہ داری بہترین انداز میں انجام دینے کے بجائے اس میں کوتاہی برتنا، اپنا خود کا خرچ کمپنی کے نام پر لکھ دینا وغیرہ کرنے والے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ حالانکہ اگر وہ جان لے کہ ہم اپنے بچوں کو جو کھلاتے ہیں وہ حلال مال نہیں تو شاید ان عادتوں کو سدھارا جا سکتا ہے۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے اموال آپس میں ناجائز طریقے پر نہ کھایا کرو۔